اس مرحلے کے شروع میں ہم اللہ رب العالمین خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ میں خطاب اور تاثراتی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں محترم جناب مفت مولانا افتخار احمد صاحب مفتاحی جو جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری ہیں اور آپ جامعہ مفتاح العلوم کے استاد ہیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں، طلباء کی حوصلہ افزائی کریں، عوام کو خطاب فرمائیں۔ محترم مولانا افتخار احمد صاحب مفتاحی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاء العی السؤال۔ سمر اسلامک آرگنائزیشن کے ذمہ داران، صدر مجلس، معزز سامعین، معزز حاضرین حاضرات، میں مختصر وقت میں اپنی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اس آرگنائزیشن کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کے حق میں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مستقبل کو بھی روشن کریں۔ انہوں نے ایک اہم اقدام کیا ہے، اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول کریں، اور آپ سبھی حضرات جو اس پروگرام میں شریک ہیں، آپ کی بھی قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائیں۔ جہاں تک علم کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مجمع میں اکثر و بیشتر اہل علم ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساری چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ جتنی بھی دنیا و آسمان کے اندر چیزیں ہیں اور ان چیزوں کی جو خصوصیات ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم ایک بہترین، ایک اہم قیمتی چیز ہے جس سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو معمور کیا، اور اسی کی وجہ سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث کیا گیا تو آپ کو بھی سب سے پہلے جو پیغام دیا گیا وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پیغام دیا گیا، جس میں پڑھنے اور لکھنے کی تعلیم دی گئی، صحافت اور خطابت پر ابھارا گیا کہ آپ پڑھیے اور لکھیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم ایک اہم چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول جن حالات میں دنیا کے اندر آئے تھے، ان حالات میں بہت سے مسائل تھے، بہت سے معاملات تھے، لیکن اللہ رب العزت نے علم جیسی اہم چیز کی طرف اشارہ ہی نہیں کیا، بلکہ آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا حکم دیا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ علم ہی وہ چیز ہے جو معاشرے کی ساری برائیوں اور ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ آج ہم اور آپ علم ہی کے کڑی کی حیثیت سے یہاں جمع ہے۔ جن بچوں یا بچیوں نے اس پروگرام میں شرکت کیا ہے، یقیناً بڑی محنتیں انہوں نے کی ہوں گی، اور بغیر محنت کے کوئی ثمر نہیں کھلتا۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ سی روی جو ایک ایسے شخص تھے جو ہیرے پر ریسرچ کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ بچوں نے، اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہیرے پر ریسرچ کرتے ہیں، آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ ہیرا کیسے بنتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مشکل کی بات نہیں، آپ چند کوئلہ لے لیجئے اور 1000 فٹ زمین کے اندر گاڑ دیجئے اور 1000 سال تک آپ انتظار کیجئے، وہ کوئلہ ہیرا بن جائے گا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر بچے بھی ہیرا بننا چاہتے ہیں تو جیسے وہ کوئلہ زمین کی تپش میں
1000 साल तक पड़ा रहा, सौबतों को बर्दाश्त करता रहा और 1000 साल के बाद वो हीरा बना। ऐसे ये बच्चे भी अगर हीरा बनना चाहते हैं तो इनको भी अपना अज़्म, अपने हौसले को मजबूत करना होगा और जिद्दोजहद के साथ इस मंजिल की तरफ रवा दवा रहेंगे तो यकीनन ये बच्चे जो आज हमारे और आपके सामने एक नन्हे मुन्ने बच्चे की हैसियत से हैं, आने वाले दिन में इंशाअल्लाह ये हीरे की शक्ल इख्तियार करेंगे। मैं आप सभी हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप सब उन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और ख़ास तौर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों के भी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की काविश को कबूल फरमाएं। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती इफ्तिखार साहब।